بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ ناظرین، آج کل پاکستان میں ایک نیا چورن بیچا جا رہا ہے اور بار بار یہ آ رہا ہے کہ پاکستان میں قومی حکومت بنا دی جائے۔ یہ اسٹیبلشمنٹ کی خواہش بھی ہے، اور جو لوگ یہ خواہش لے کر اپنی پریس کانفرنس میں آتے ہیں، نارملی ان کا تعلق بھی اسٹیبلشمنٹ سے ہی ہے۔ زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ چکے ہیں، یا اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف سے الگ ہو گئے تھے، یا وہ لوگ ہیں جو نارملی اسٹیبلشمنٹ کے کوریڈورز کے اندر آپ کو دکھائی دیتے ہیں۔ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو یہ قومی حکومت کیوں بنانا چاہتے ہیں؟ پہلے آپ یہ دیکھیں کہ مطالبات کیا ہے۔ یہ نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی ہے، اور اب ان کی طرف سے یہ مطالبہ آیا کہ قومی حکومت تشکیل دی جائے۔ نواز شریف، زرداری، عمران خان، فضل الرحمان اور دیگر جتنے اکابرین ہیں ان سب سے مشورہ کیا جائے اور قومی حکومت بنا دیں۔ سب کو ملا کر سیاسی درجہ حرارت کنٹرول کرنے کے لیے ڈائیلاگ کی حمایت کی جائے، اور یہ اسٹیبلشمنٹ حمایت کرے ڈائیلاگ کی، کہ سیاستدانوں کے ڈائیلاگ کروائے، اور سیاسی اسیران کی رہائی بھی عمل میں لائی جائے۔ جو قیدی ہیں جن کو اندر ڈالا ہوا ہے ان کو بھی باہر نکالا جائے۔ اس سے پہلے جو ہے وہ سہیل وڑائچ صاحب بھی اس قسم کی بات لکھ چکے ہیں، اور ایک مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ یہ بات وہ لکھ چکے ہیں کہ قومی حکومت تو بنے گی اور ضرور بنے گی، اور پتھر پہ لکیر ہے۔ کچھ اور دیگر صحافی جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ قریبی تعلقات رکھتے ہیں وہ بھی اکثر قومی حکومت کی بات کر دیتے ہیں۔ ہاں، جن لوگوں پہ نون لیگ کی محبت کا رنگ غالب ہے وہ لوگ قومی حکومت کی بات نارملی نہیں کرتے، لیکن قومی حکومت کی بات اب اسلام آباد میں بہت تیزی سے ہو رہی ہے۔ یہ کیوں کی جا رہی ہے؟ دیکھیں، ایک تو بات یہ ہے کہ استحکام نہیں آ رہا۔ عمران خان صاحب نے جیل میں بیٹھ کر بھی سیاسی استحکام پیدا نہیں ہونے دیا، اور یہ عمران خان صاحب کی کامیابی ہے۔ اپوزیشن یہی کرتی ہے کہ پولیٹیکلی اگر ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو وہ زیادتی کے خلاف آواز اٹھائیں، اور پاکستانی بات مان نہیں رہے، بلکہ پاکستان چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ سوشل میڈیا ہے، بہت ساری کمپنیاں پاکستان چھوڑ کر جا چکی ہیں۔ ابھی کل ہی ایک اور ملٹی نیشنل کمپنی ہے، وہ پاکستان مٹسویشی، وہ چھوڑ کے چلی گئی، اور ایک کے بعد ایک بین الاقوامی کمپنیاں پاکستان کو چھوڑ کے پاکستان سے فرار ہو رہی ہیں، اور یہ لگاتار ہو رہا ہے۔ اس کا نقصان جناب پاکستان کو ہو رہا ہے۔ جنوری 2026 تک 125 سرمایہ کار کمپنیاں پاکستان سے نکل گئیں۔ کمپنیوں کا تعلق برطانیہ سے ہے، UAE سے ہے، اور دیگر کئی ممالک سے ہے، اور SECP نے تمام کمپنیوں کی فہرست بھی جاری کر دی ہے۔ یہ پاکستان کا سرکاری ڈیٹا ہے جو یہ بتا رہا ہے، جو بات میں نے آپ کو بتائی۔ نمبر 2، دہشت گردی قابو نہیں آ رہی، سیاسی استحکام نہیں ہو رہا، سرمایہ کاری آنے کے بجائے پاکستان سے نکل رہی ہے۔ تو پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے تعلقات تو ٹرمپ سے بنا لیے، شہباز شریف کے ذریعے بڑے ٹھیک ٹھاک جوتے پالش بھی کیے گئے، لیکن اس سے کوئی مالی فائدہ نہیں ہوا پاکستان کو۔ پاکستان میں استحکام آیا نہیں، معاشی طور پہ خاص طور پہ۔ تو اب یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں قومی حکومت بنا لیں گے۔ میرے خیال میں یہ اگر ایک بات سوچیں نا کہ ہم بیچ میں سے نکل جائیں، ملٹری اسٹیبلشمنٹ بیچ میں سے نکل جائے، اور ایک آزاد الیکشن کمیشن پاکستان میں الیکشن کروا دے، اور جو حکومت آئے وہ پاکستان کو چلائے، تو پاکستان 2-3 سال میں سیٹ ہو جائے گا۔ یہ جو قومی حکومتوں کے فارمولے فلانے ڈمکانے، یہ جب تک جرنیل اوپر بیٹھے رہیں گے نا تو ان کی عقل تھوڑی ہے۔ یہ لمبے بوٹ پہنتے ہیں، اور ان کی زندگی اور طرح کی ہے، ان کی تعلیم اور طرح کی ہے، ان کی تربیت اور طرح کی ہے۔ یہ لڑنے میں بڑے شاندار ہیں، وہاں پہ یہ ہمارے ہیروز ہیں، لیکن جب یہ معیشت کے میدان میں آتے ہیں، باقی چیزوں میں آتے ہیں، وہاں ناک کٹوا دیتے ہیں۔ لہذا جب تک یہ اوپر بیٹھے رہیں گے، گورننس ایسی مذاق بنی رہے گی، اور پاکستان کے ساتھ یہ پرابلم رہے گا۔ تو چاہے آپ جو مرضی حکومت بنا لیں۔ میں مثال دیتا ہوں آپ کو یاد ہوگا 2022 کی بات ہے، جب عمران خان صاحب کی حکومت گرائی گئی تو ایک قومی حکومت تشکیل دی گئی تھی۔ اس میں پاکستان تحریک انصاف کے علاوہ ساری جماعتیں تھیں، کوئی جماعت انہوں نے ایسی نہیں چھوڑی جو حکومت کا حصہ نہیں تھی، ساری حکومت میں تھے، صرف تحریک انصاف کو اکیلے کو باہر رکھا تھا۔ تو ایک قومی حکومت انہوں نے بنائی، اور اس حکومت نے ریکارڈ لگا دیے مہنگائی کے، بے روزگاری کے، اور قرضوں کے، اور پاکستان کے اندر معیشت کی تباہی کے، انسانی حقوق کی پامالیوں کے، اور دہشت گردی کے بڑھتے ہوئے واقعات کے۔ تو PDM کی سرکار انہوں نے جب بنائی تھی تو وہ ایک قومی حکومت تھی، لیکن وہ مکمل طور پہ ناکام ہوئی تھی۔ اب محمد علی درانی صاحب تھے، فواد چودھری صاحب تھے، بیرسٹر سیف تھے، محمود مولوی صاحب تھے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے تعلقات اچھے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ۔ بیرسٹر سیف پہ یہ الزامات لگتے رہے، وہ پاکستان تحریک انصاف میں علی امین گنڈا پور کے کیبنٹ کا حصہ تھے، لیکن سہیل آفریدی نے ان کو نہیں لیا، اور یہ پاکستان تحریک انصاف کہتی رہی کہ ان کے تعلقات اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بہت اچھے ہیں۔ اب وہ یہ ایک نیا فارمولہ لے کر آئے ہیں، دیکھتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ ایک کے بعد ایک کھیلتی ہے، لیکن جو اپنا کام ہے وہ یہ نہیں کرتے۔ یہاں پہ بدقسمتی سے ایک ویڈیو سرکولیٹ ہو رہی ہے، اور یہ BLA نے کیا ہے، جو بلوچستان لبریشن آرمی ہے، کالعدم تنظیم ہے۔ انہوں نے پاکستان کے فوجی جوانوں کی ویڈیو جاری کر دی ہے۔ یہ فوجی جوان انہوں نے پکڑ لیے تھے، جبری طور پہ انہوں نے گرفتار ان کو کر لیا تھا۔ جبری گمشدگی، جبری طور پہ لاپتہ کرنا، یہ ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو انہوں نے جناب ان کو پکڑ لیا تھا بغیر کسی قانون کے، اور یہ ایک غیر قانونی کام انہوں نے کیا BLA نے، اور ان مجبور فوجیوں کی اب ویڈیوز جاری کی جا رہی ہیں،
اور وہ کافی دکھی دکھائی دے رہے ہیں، بلکہ کچھ فوجی تو بہت پریشان دکھائی دے رہے تھے. میں وہ کہنا نہیں چاہتا، فوجی یونیفارم کے اندر کوئی آدمی اتنا کمزور دکھے تو اچھا نہیں لگتا، یہ بہت نامناسب ہے. اور اس میں ان کے مطالبات جناب وہ کہتے ہیں منظور نہ کیے گئے تو خدا نہ خواستہ وہ قتل کر دیں گے. یہ بڑی الارمنگ سچویشن ہے. وہ بار بار ویڈیوز جاری کر رہے ہیں. پاکستان ایک ایٹامک ملک ہے اور پاکستان کے اندر سے ہی ویڈیو جاری ہو رہی ہے، اور پاکستانی فوجی اہلکاروں کو جو ہے وہ یرغمال بنایا گیا. ان کا تعلق پنجاب سے اور خیبر پختونخوا سے ہے، جو میں نے فوجی اہلکار دیکھے، بڑا افسوسناک ہے. تو ان کی رہائی کے لیے فوری طور پہ اقدامات ہونے چاہیے. فوراً ایک ہنگامی آپریشن کرنا چاہیے تاکہ یہ ڈرامہ بند ہو. اور یہ ویڈیو دیکھیں، اگر خیبر پختونخوا سے آتی نا تو ہم سب کو اندازہ ہے پھر کیا ہونا تھا. لیکن کیونکہ یہ بلوچستان سے آ رہی ہے تو بلوچستان کی طرف پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ زیادہ توجہ دیتی نہیں ہے. دیکھیں ایک اور چیز بھی انٹرنیشنلی آئی ہے اور وہ پوری دنیا کے اندر جناب وہ پھیل رہی ہے بات کے، اور یورپی اخبارات باقاعدہ لکھ رہے ہیں اسے. فرانس کے اندر لکھا گیا، اور جگہوں پہ بھی یہ بات چھپی ہے اور ڈسکس ہو رہی ہے. اور ایک اوپن سیکرٹ ہے کہ پاکستان میں جو ہے وہ منشیات کا کاروبار بڑھتا جا رہا ہے، اور بین الاقوامی میڈیا اس طریقے سے پورٹری کر رہا ہے کہ پاکستان دنیا میں منشیات کا نیا ہب بن گیا ہے، کیونکہ افغانستان کی جو حکومت ہے اس نے اسے کنٹرول کیا ہے. اب چند سوالات ہیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. وہ کون ہے جو منشیات سے پیسے بنا رہا ہے؟ عام لوگ تو اتنے طاقتور نہیں ہوتے، اور منشیات کا یہ سارا کاروبار بارڈرز کے علاقوں میں ہوتا ہے. تو بارڈرز کے علاقوں میں طاقت کس کے پاس ہے اور کنٹرول کس کا ہے؟ ایک اور چیز یہ ہے کہ پاکستان افغان بارڈر پہ یہ سارا کچھ کون کنٹرول کر رہا ہے؟ یہ بیرون ملک جو پاکستان سے منشیات جا رہی ہے یہ کیسے جا رہی ہے، اس کی ٹرانسپورٹیشن کیسے ہوتی ہے؟ پھر روزانہ افغانستان سے ہزاروں ماہر ورکرز پاکستان میں داخل ہوتے ہیں جو منشیات کا کام کرتے ہیں. یعنی یہ عام آدمی نہیں کر سکتا. عام لیبر جو ہے یہ منشیات کے کھیت میں کام نہیں کر سکتی. عام لیبر جو ہے وہ اس کی پروسیسنگ نہیں کر سکتی. یہ بڑے ماہر لوگ ہوتے ہیں. یہ ہزاروں کی تعداد میں بارڈر کراس کر کے پاکستان روز آتے ہیں. ان کو کون آنے دیتا ہے؟ کون انہیں رستہ دیتا ہے، پرمٹ دیتا ہے اندر آنے کا؟ اور یہ روزانہ کام کر کے واپس چلے جاتے ہیں. تو یہ، اور میں نے یہ چیز خود دیکھی ہے. اور یہ جو فیکٹریاں بنی ہوئی ہیں جہاں پہ منشیات تیار ہوتی ہے، ان فیکٹریوں کو کون تحفظ دے رہا ہے؟ پھر یہ مال کیسے پاکستان کے اندر ٹریول کرتا ہے اور پاکستان سے باہر اسمگل ہوتا ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کا جواب ابھی تک نہیں دیا گیا. تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو ان چیلنجز کا سامنا ہے، خاص طور پہ اپنے جو ملٹری کے لوگ ہیں انہیں فوری طور پہ رہا کروایا جائے تاکہ بددلی نہ پھیلے. پھر ناظرین، اسرائیل کے ساتھ نارملائزیشن تقریباً پاکستان کی ہو چکی ہے. یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں. صرف اس کی ایک رسمی جو اناؤنسمنٹ ہے وہ باقی ہے، اور وہ رسمی اناؤنسمنٹ کرنے کی کسی کو کوئی جلدی نہیں ہے، کیونکہ اسرائیل کو پاکستان کی طرف سے کوئی گرم ہوا نہیں جا رہی. یہ اسرائیلی بار بار کہتے رہے. پاکستانی وزیر اعظم نے اسرائیل کا نام بھی نہیں لیا. فلسطینی بچوں کے جو قتل ہوئے ان کا نام بھی نہیں لیا. اور بورڈ آف پیس کے اس پلیٹ فارم پہ کوئی ایسی بات نہیں کی شہباز شریف نے جس سے نتن یاہو یا اسرائیل ناراض ہو جائے یا انہیں ناگوار گزرے. ایسی کوئی بات پاکستانی وزیر اعظم نے نہیں کی. اگر وہ کر دیتے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اسرائیل کو پتہ ہے وہ کیا کر رہا ہے، جو ظلم کر رہا ہے لگاتار وہ کر رہا ہے، اور اس کو اگر ظالم آپ کہہ بھی دیں تو اس سے کیا فرق پڑے گا. لیکن شہباز شریف صاحب نے ایسی کوئی بات نہیں کی جس سے اسرائیل ناراض ہو جائے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ اسرائیل سے پیار کرتے ہیں اور بہت پیار کرتے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ سے بہتر آدمی اسرائیل کو کبھی نہیں ملا، اور یہ اسرائیلی وزیر اعظم خود کہہ چکے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ ہمارا سب سے بہتر آدمی ہے جو ہمیں وائٹ ہاؤس میں آج تک میسر آیا. یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں اسرائیل کی رائے ہے، اسرائیلی وزیر اعظم کی رائے. تو ہمارے وزیر اعظم نے بھی ایسی کوئی بات نہیں کی جس سے اسرائیل کو برا لگے. آج جو قومی اخبارات ہیں پاکستان میں، وہاں پہ باقاعدہ لکھ دیا گیا کہ ہزاروں فوجی بھیجنے کا وعدہ. یہ چیز چھپ گئی ہے اور مین ہیڈ لائن چھپی ہے، ہزاروں فوجی غزہ بھیجنے کا وعدہ. تو یہ جو فوجی غزہ میں جائیں گے اس کے لیے قوم کو کیا اعتماد میں لیا گیا؟ اس کے لیے کیا قومی اسمبلی کے اندر، سینٹ کے اندر ڈیبیٹ ہوئی؟ کیا عوامی منتخب نمائندوں نے اس پہ بات کی؟ تو ایسا تو کچھ نہیں ہوا، بلکہ یہ اسٹیبلشمنٹ کا اپنا فیصلہ ہے اور وہ اپنا فیصلہ مسلط کر رہے ہیں جیسے وہ ہمیشہ سے کرتے چلے آئے. پنجاب گورنمنٹ کا ناظرین طیارہ جو ہے وہ درد سر بنا ہوا ہے پنجاب حکومت کے لیے. اچھا، مریم نواز کو تو اس بات کی فکر ہی نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے عوام سے ووٹ ہی نہیں لینا. انہوں نے تو عاصم منیر صاحب کو راضی رکھنا ہے اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو راضی رکھنا ہے. انہوں نے خود بتایا تھا کہ وہ طریقہ انہیں اچھے سے آتا ہے کہ اس میں جوتے صاف کرنے پڑتے ہیں، تو وہ بہت اچھا یہ کام کر رہی ہیں. تو انہیں پتہ ہے کہ میں چاہے جہاز لوں، چاہے میں راکٹ لوں، چاہے جو مرضی میں چیز لے لوں، سونے کا بنا ہوا جہاز بھی لے لوں، تو مجھے ابھی کوئی نہیں چھیڑ سکتا، کیونکہ عوام کی اوقات نہیں ہے ان کو لگتا ہے، اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ان کے ساتھ ہے. تو یہ طیارہ انہوں نے لیا، اور طیارے کے بارے میں پتہ چل رہا ہے کہ جناب یہ تو عیاشی والا طیارہ ہے. اب اس کے اوپر رپورٹیں آ رہی ہیں سامنے. یہ تو باتیں چھپا رہے تھے لیکن کمپنی نے بتا دیا کہ جناب یہی لے کر گئے. اب یہ پرائیویٹ طیاروں میں وہ طیارہ ہے جو عیاشی کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایک مقام رکھتا ہے. ایلون مسک جیسے لوگ اس طیارے کو استعمال کرتے ہیں.
گلف سٹریم بڑا کمال طیارہ ہے, مہنگا ترین جہاز ہے, اس میں بیڈ روم بھی ہے, بہترین زبردست, آپ سو سکتے ہیں, آرام کر سکتے ہیں, انجوائے کر سکتے ہیں, مساج چیئرز وغیرہ بہت کچھ ہے جہاز کے اندر, کمال جہاز اور بڑا سیف جہاز ہے. تو یہ جناب مریم نواز کے لیے لیا گیا تاکہ وہ انجوائے کریں. 4 جھوٹے جواز ابھی تک پیش کیے گئے مسلم لیگ نون کے لوگوں کی جانب سے یا پنجاب حکومت کی جانب سے, اور یہ جھوٹے جواز ہیں چاروں. میں آپ کو بتاتا ہوں. نمبر 1, پہلے یہ کہا گیا کہ یہ ایئر لائن کے لیے خریدا گیا ہے, پھر پتہ چلا کہ اس ایئر لائن کا تو وجود ہی نہیں ہے, تو جھوٹ پکڑا گیا. پھر یہ کہا گیا یہ ایئر ایمبولینس ہے. اور بھئی اتنی مہنگی ایئر ایمبولینس تو ہوتی نہیں, ایئر ایمبولینس کے لیے جہاز استعمال ہوتے ہیں, وہ تو بہت سارے لیے جا سکتے ہیں اتنے پیسوں میں. تو یہ ایئر ایمبولینس بھی نہیں نکلی, اور یہ بھی جھوٹ پکڑا گیا کہ اس کے اندر تو ایسا کوئی اسٹیچر کوئی چیز ہے ہی نہیں. پھر تیسرا جناب, یہ کرائے کے اوپر ہم دیا کریں گے. اور بھئی اس کا کرایہ کون دے گا؟ یہ تو ملینز کے اندر, اس کا 1 گھنٹے کا اڑنے کا خرچہ ہے, یعنی ملینز کے اندر اس کا 1 گھنٹے کا اڑنے کا خرچہ ہے. یہ اتنا مہنگا جہاز ہے, اس کی مینٹیننس پہ بہت پیسے لگتے ہیں. تو یہ کرائے والا جھوٹ بھی ان کا پکڑا گیا. اب یہ کہہ رہے ہیں جناب کہ کیونکہ ہم نے غریبوں پہ پیسے خرچ کیے ہیں رمضان میں, تو اپنے لیے ایک طیارہ لے لیا, تو پھر کیا ہوا؟ آپ اندازہ کریں کیسے بے شرم ہے یہ لوگ, کہ وہ کہہ رہے ہیں جناب ہمارا بجٹ ہے, ہم جو مرضی کریں. اور بھئی قوم کا پیسہ ہے, کسی کے باپ کا پیسہ تھوڑی ہے. اور غریبوں پہ جو پیسہ خرچ کیا وہ قوم کا پیسہ خرچ کیا. غریبوں سے ہی پیسہ چھینتے ہیں اور پھر بعد میں انہیں اس میں سے تھوڑی سی پینٹس دے دیتے ہیں, چند دانے ان کے آگے پھینک دیتے ہیں. مثال کے طور پہ غریب کا خون نچوڑ لیتے ہیں, غریب کو بھاری بل بھیجتے ہیں, اس کو ٹیکسز لگاتے ہیں. جب وہ بالکل تباہ و برباد ہو جاتا ہے تو تھوڑا سا پیسہ واپس کر کے اس پہ احسان جتلا دیتے ہیں. یہ ان کا طریقہ واردات ہے. خیبر پختونخوا کی حکومت پھر بھی جو رمضان کے اندر مستحقین کو پیسے دے رہی ہے یا امداد دے رہی ہے وہ پنجاب گورنمنٹ سے زیادہ ہے. یہاں پہ 10,000 ہے تو وہاں پہ 12,500 ہے, تو وہ پھر بھی زیادہ امداد دے رہے ہیں غریب صوبہ ہونے کے باوجود. اور ایک چیز میں آپ کو اور بتاؤں, بیوروکریسی پر پنجاب میں نئی نوازشات شروع ہو گئی ہیں, اور نئی گاڑیوں کی بھی ایک کمال قسم کی پالیسی آ گئی ہے. افسران جو ہے وہ اب زیادہ لگژری اور زیادہ آسائش والی گاڑیاں, زیادہ مہنگی گاڑیاں بڑی تعداد میں استعمال کر سکیں گے. ان کی تعداد بھی بڑھ گئی ہے, اور ان لمیٹڈ پیٹرول بھی ان کو میسر رہے گا. فیملی بھی گاڑیاں استعمال کریں, خود بھی گاڑیاں استعمال کریں, ان لمیٹڈ پیٹرول بھی ہے, موجہ ہی موجہ. تو یہ پنجاب کی بیوروکریسی کے لیے زبردست پالیسی آئی ہے, اور انہیں بہت مبارک ہو. اور اس کے علاوہ جناب اگر آپ پرسنٹیج کے اندر دیکھیں کہ غربت میں اضافہ سب سے زیادہ کہاں ہوا ہے, تو یہ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں جس صوبے میں سب سے زیادہ غربت میں اضافہ ہوا ہے وہ صوبہ بلوچستان نہیں ہے. بلوچستان تو پہلے ہی بہت غریب تھا. وہ صوبہ جنگ زدہ بلوچستان یا خیبر پختونخوا یہ نہیں ہے. وہ صوبہ جو ہے وہ پنجاب ہے. پنجاب میں سب سے زیادہ غربت کے اندر اضافہ ہوا ہے, اور لگاتار اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. لیکن پنجاب کے حکمران امیر ہو رہے ہیں, طاقتور ہو رہے ہیں. پنجاب کے حکمران جو ہے وہ آگے سے آگے بڑھ رہے ہیں, زیادہ سے زیادہ آسائشیں حاصل کر رہے ہیں. ناظرین, تحریک انصاف کی ایک میں چھوٹی سی بات آپ سے کر لیتا ہوں. تحریک انصاف میں شدید مایوسی ہے. دیکھیں, جب تک عمران خان صاحب کا کوئی پیغام باہر نہیں آئے گا نا, یا ان کا کوئی میسج کلیئرلی سامنے نہیں آئے گا, یا ان کی فیملی بیٹھ کے کوئی کلیئر بات نہیں کرے گی, تب تک مجھے لگتا ہے کہ یہی صورتحال رہے گی. لوگ بہت غصے میں ہیں کہ ان کے نمائندوں نے کچھ نہیں کیا عمران خان کے لیے. حقیقت پتہ کیا, حقیقت یہ ہے کہ جو عوامی نمائندے تھے نا, وہ عوام کی طرف دیکھ رہے تھے یہ خود ہی کچھ کر دیں, اور عوام جو ہے وہ نمائندوں کی طرف دیکھ رہی تھی کہ یہ کچھ کر دیں, اور دونوں نے کچھ نہیں کیا. یعنی ابھی بھی اگر کہیں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ تھوڑے سے لوگ ہیں, 100 لوگ بھی ہیں, 150 لوگ بھی نہیں ایک جگہ پہ. تو میکسیمم بھی اگر کسی جگہ پہ لوگ اکٹھے ہوئے تو چند ہزار لوگ اکٹھے ہوئے. یہ حقیقت آپ کو ماننی پڑے گی کہ گراؤنڈ پہ پاکستان تحریک انصاف کی کوئی تیاری نہیں تھی, اور یہ جماعت بہت بری طرح ایکسپوز ہوئی ہے عمران خان صاحب کی آنکھ کی بیماری کے معاملے پہ. کہ کچھ بھی نہیں کر پائے, کچھ بھی نہیں کر پائے. اب اس میں 2 رستے ہیں, یا تو مایوس ہو جائیں اور آپ لوگ ایک دوسرے کو گالیاں دیں. دوسرا رستہ یہ ہے کہ پھر تیاری کریں, پھر نکلیں, پھر لڑائی لڑیں, اور مایوسی چھوڑ کر مقابلہ کریں. کیونکہ عمران خان مایوس ہو جاتا نا تو بہت پہلے ڈیل کر لیتا. اس کا پرابلم یہ ہے کہ وہ مایوس نہیں ہوتا, وہ مقابلہ کرتا ہے. تو اگر عمران خان مقابلہ کرنا ہے تو باقیوں کو بھی کرنا چاہیے. اب تک اتنے اپنا خیال رکھیے گا, اپنے چینل کا بھی. اللہ حافظ.